السلام علیکم تمام سرکاری ملازمین خدام الحجاج یعنی معاونین حجاج کی OTS کی لیکچر نمبر 10 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے پاس یہ 10واں لیکچر ہے سال 2026-2027 کا۔ انشاءاللہ اسی ویڈیو لیکچر سے بھی آپ کے پیپر OTS ٹیسٹ میں بہت ساری سوالات آنے والی ہے۔ ہمارے پاس لیکچر نمبر 10 کسی ویڈیو کا پہلا سوال ہے، کن تواریخ میں حرم صلاۃ ٹرانسپورٹ بند کر دی جاتی ہے؟ 5 ذی الحجہ تا 14 ذی الحجہ کو حرم صلاۃ ٹرانسپورٹ بند کی جاتی ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے، پاکستانی حکومت کا دفتر MCO کہاں واقع ہے؟ MCO دوستو عزیزیہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور MCO کا مطلب ہوتا ہے مین کنٹرول آفس۔ سوال 3، پاکستانی حج مشن حکومتی دفتر کہاں واقع ہے؟ پاکستان حج مشن اس کا دفتر مدینہ میں واقع ہے۔ سوال 4، مواقیت کہاں ہے یا کیا ہے؟ تو 4 سرکل کعبہ کے گرد چوتھے سرکل کو مواقیت کہا جاتا ہے۔ سوال 5، ایام نہر کون سے ہے؟ نہر کے معنی قربانی ہے، تو قربانی کی جاتی ہے 10 سے 12 ذی الحجہ کے ایام میں۔ ویورز مکمل سلیبس ہم نے کور کیا ہے A to Z، تو ویڈیو کے آخر میں PDF فائلز کے بارے میں بات ہوگی۔ سوال 6، ایام رمی کون سے ہے؟ جن ایام میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے تو یہ ہے 9 سے 13 ذی الحج عصر تک۔ سوال 8، مسجد حرم کا مناسب فاصلہ کتنا ہے؟ تو ویورز آپ نے رہنمائی حج بکلیٹ اسٹڈی کرنا ہے تو اسی کے مطابق فاصلہ 6 کلومیٹر ہے۔ سوال 9، حاجیوں کے لیے وزن کی حد کتنا ہے؟ کتنا وزن وہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ تو 7 کلو چیزیں اور 40 کلو ہینڈ بیگ تک وہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر سوال 10 ہے، جنوبی ایشیا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے آنے والے عازمین کے لیے کون سا مقام ہے؟ یلملم ہے، وہ مقام یلملم ہے۔ پھر نیکسٹ کویشچن سوال 11 وہ پاکستانی جو مدینہ منورہ میں اترے ہو ان کے لیے کون سا مقام ہے؟ تو جو پاکستانی مدینہ منورہ میں اتری ان کا مقام ذوالحلیفہ ہے۔ نیکسٹ سوال بارہ ہے، مسجد نبوی سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر جو آبادی ہے اسی کیا کہا جاتا ہے؟ اسے قباء کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی اور قباء کے مابین 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سوال 13، حج ویلفیئر اسٹاف کی مالی معاملات کو احسن طریقے سے سر انجام دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ سینٹرل فائنانس اینڈ اکاؤنٹس کی۔ سوال 14، رہنمائی حج کتاب کے مطابق مینا اور عرفات کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ تو مینا اور عرفات کے مابین فاصلہ 13 کلومیٹر ہے، 13 یاد کر دیجئے۔ سوال 15، مسجد نمرہ کہاں ہے؟ تو مسجد نمرہ عرفات میں واقع ہے۔ پھر سوال 16 ہے، مسجد نبوی اور مسجد قباء کے مابین فاصلہ بتائے، تو 6 کلومیٹر ہے۔ سوال 17، MDC کا کیا مطلب ہے؟ مدینہ ڈپارچر سیل۔ نیکسٹ سوال 18 ہے، آئی ایم سوری کی عربی کیا ہوگی؟ آئی ایم سوری تو آپ کہیں گے انا آصف۔ پھر سوال 19 ہے، ٹرم یوز فار کول، ٹھنڈک کے لیے یعنی ٹھنڈا کے لیے کون سی ٹرم استعمال کی جاتی ہے؟ تو کول کو عربی میں مبرد کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے اور لائک کے ساتھ بلیک کلر میں ویڈیو کے نیچے لکھی گئی بلیک کلر میں سبسکرائب کو ضرور دبائیے۔ نیکسٹ کویشچن سوال 20 ہے، ہاؤ مینی بریجز آر ان مینا؟ مینا میں ٹوٹل بریجز کی تعداد 3 ہے۔ سوال 21، ٹرم فار ایمبولینس، ایمبولینس کو اسعاف کہا جاتا ہے۔ ایمبولینس کو عربی زبان میں اسعاف کہا جاتا ہے۔ سوال 22، ہاؤ ڈو یو سے ہیلپ می؟ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ہیلپ می تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ ساعدونی۔ سوال 23، دا ٹرانسلیشن آف ویئر از ٹرین اسٹیشن، ٹرین اسٹیشن کہاں پر ہے؟ تو ہم عربی میں بولیں گے اینا محطہ القطار۔ سوال 24، میں کھو گیا ہو کی عربی کیا ہوگی؟ میں کھو گیا ہوں انا تایا۔ پھر سوال 25 ہے، عربی میں واش روم کو کیا کہا جاتا ہے؟ دورۃ المیاہ واش روم کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن سوال 26 ہے، کم از کم کتنی کنکریاں رمی جمرات کے لیے درکار ہوتی ہے؟ تو کم از کم 49 کنکریاں درکار ہوتی ہے رمی جمرات کے لیے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد 70 ہے۔ سوال 27، ڈسٹینس بٹوین مکہ اینڈ مدینہ؟ تو رہنمائی حج کتاب کے مطابق مدینہ اور مکہ کے مابین فاصلہ 440 کلومیٹر ہے۔ سوال 28، پاکستانی حجاج کے واپس جانے تک کم از کم کتنی ریال ان کے ساتھ ہونی چاہیے؟
100 रियाल। सवाल 29, रियाजुल जन्ना में कितनी सतून है? रियाजुल जन्ना में सतून की तादाद 7 है। सवाल 30, हज की ज़ियारत कितनी दिन चलती है? 5 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 31 है, अरफात में कौन सी नमाज़ें अदा की जाती है? 2 नमाज़ें, ज़हर और असर की। सवाल 32, वादी मिना को कितने जोन में तकसीम किया गया है? 5 जोन में। सवाल 33, हज का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में है? सूरतुल बकरा में हज का हुक्म आया हुआ है। सवाल 34, बेस्ट डे फॉर तवाफ़ी ज़ियारत, तो तवाफ़ी ज़ियारत की बेस्ट डे कौन सी है? 10 ज़िलहज्जा है। सवाल 35, हज के मुकाम पर एम्बुलेंस के लिए मखसूस नंबर क्या है? 997 एम्बुलेंस का मखसूस नंबर है। सवाल 36, तवाफ़ किस मुकाम से शुरू होता है? तो तवाफ़ हजर अस्वद के मुकाम से शुरू होती है। सवाल 37, उम्रा में कुल कितने वाजिबात है? 2 इसका करेक्ट आंसर है, 2 वाजिबात है। और सवाल 38 है, द फाइनल रिचुअल ऑफ हज, फाइनल रिचुअल हज की क्या है? ग्रेट जमरात है। नेक्स्ट सवाल 39 है, सऊदी में कौन सी ट्रांसपोर्ट अजीमीन को हरम ले जाती है? साफ को है, वो ट्रांसपोर्ट साफ को है। और हमारे पास लेक्चर नंबर 10 किसी वीडियो का आखिरी सवाल है। सवाल 40 है, जूस को अरबी ज़ुबान में असीर कहा जाता है। अब बात करते हैं व्यूअर्स टेस्ट की तैयारी की हवाले से। तो मोहतरम व्यूअर्स, खुद्दामुल हुज्जाज 2026-27 के लिए मुकम्मल सिलेबस और तमाम मुतालिका मवाद का हमने तफसीली मुतालिया करके पूरी सिलेबस MCQs तैयार की है। और मुकम्मल सिलेबस की PDF फाइल और तैयारी का मुकम्मल गाइड भी हमारे पास मौजूद है। UTS की मौजूदा मालूमात के मुताबिक खुद्दामुल हुज्जाज नाज़िमीन बराए हज 2027 का टेस्ट 2026 में जारी होगा। ये मुकम्मल मवाद इंतहाई कम और मुनासिब कीमत पर हमारे पास मौजूद है, हमारे पास दस्तयाब है। अगर आप मुकम्मल MCQs और गाइड PDF हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, जबकि हमारे यूट्यूब चैनल के बैनर पर भी व्हाट्सएप नंबर दर्ज है। हमारा यूट्यूब चैनल UC लर्निंग टिप्स सर्च कीजिए, वहाँ हमारे चैनल को ओपन कीजिए तो वहाँ व्हाट्सएप पर आप व्यूअर्स हमसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।